عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب قید ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے بعض کا بڑی بڑی سخت بیان آتے تھے، لیکن اب خان صاحب نے ایسے انکشافات کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جن پر یقین کرنا بھی بعض کا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان کی طرف سے دوسری طرف سے کوئی اگر تردید نہیں آتی تو پھر یقین کرنا ضروری ہے۔ اب خان صاحب نے ڈیل کے حوالے سے جب ان سے 3 بڑے سوال کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات ایسے حیران کن انکشافات ہیں خان صاحب کے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اور وہ انکشافات خان صاحب نے کیا کیے، سوالات کیا تھے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف سے مذاکراتی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ مذاکراتی کمیٹیاں جو ہیں وہ ابھی جو ہے وہ صرف فائلیں ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہی ہیں، مطالبات کی فہرستیں مانگ رہی ہیں، لیکن عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہے۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئر یعنی CBM شروع ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو PTI کے اور حکومت کے مذاکرات نیشنل اسمبلی میں ہو رہے ہیں، یہاں تو کوئی فیصلے کا اعلان ہی نہیں ہوا، لیکن کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اب تک ہو چکی ہیں، جنہیں CBM کہتے ہیں، آپ حکومت کی طرف سے کہہ دیں، PTI کی جانب سے کہہ دیں، تو وہ کہاں ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل مذاکرات کہاں ہیں جہاں بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں کمیٹیوں کے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ تیسرا بڑا اہم ایشو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیومن اینگل ہے، انسانیت کا ایشو ہے۔ کرم میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اب روٹی 1000 روپے کی ہو گئی تھی، انڈا 500 روپے کا ہو گیا تھا۔ اس سے آپ حساب لگائیں کہ باقی چیزوں کی صورتحال کیا تھی۔ وہاں دیر پا امن کے لیے بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان فیصلوں میں شریک ہیں اور ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیر پا امن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ڈیالہ جیل میں، لیکن ڈیالہ جیل جانے سے پہلے، وہاں کی بات چیت کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل یعنی افضل بٹ ود فیکٹس جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ تک غیر جانبدار خبریں اور غیر جانبدار تجزیے پہنچ سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ آج کل خان صاحب انکشافات پر انکشافات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا موڈ بھی ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے۔ اب جب رپورٹر ملتے ہیں تو وہ خان صاحب جو ہمارے دوست رپورٹر وہاں ڈیالہ جیل کو کور کرتے ہیں تو انہیں بڑا پیار بھی کرتے ہیں، انہیں مجاہد بھی کہتے ہیں، لیکن بعض کا PTI کا ڈیجیٹل میڈیا ونگ ان کی کٹ بھی لگاتا ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ان تمام جرنلسٹوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بڑی بڑی خبریں بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب تو CBM شروع ہیں، اعلانیہ شروع ہیں۔ جب میں نے بات شروع کی تھی، آپ میرے ابتدائی ویلاگ دیکھیں، جب میں نے یہ گفتگو شروع کی تھی کہ ڈیل تک معاملہ چل رہا ہے، اس دوران کئی مد و جزر آئیں گے، بات چیت بریک ہوگی، میں باقی حوالے بھی دیتا رہا، لیکن دوست اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب تو خان صاحب نے بھی جب تسلیم کر لی ہیں بہت سی باتیں، اور بظاہر بہت سی چیزیں ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ڈیالہ کا ماحول تبدیل ہے، PTI کے متعلق اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا رویہ تبدیل ہے، عدالتوں نے ضمانتیں دینا شروع کر دی ہیں، عدالتوں نے نئی تاریخیں دینا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے آپ CBM کہہ سکتے ہیں، بات چیت کہہ سکتے ہیں، ڈیل کہہ سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو پہلا ان سے ایک اور سوال ہوا کہ جو آپ کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ بھائی خان صاحب کو اس طرح کی ڈیل کی جائے گی جس طرح میاں نواز شریف کے ساتھ کی گئی تھی۔ تو خان صاحب نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں خان صاحب کیا آپ کو یہ آفر ہوئی؟ انہوں نے کہا جی مجھے ایک دفعہ یہ آفر ہوئی تھی اٹک میں جب میں تھا، تو مجھے کہا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے آپ ملک سے باہر چلے جائیں، اور میں نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔
لیکن جو بات انہوں نے دوسری جو کہی جو اڈیالہ جانے والی کہ بھئی میں اب مینٹلی طور پر تیار ہوں کہ مجھے اڈیالہ سے جو ہے وہ بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، تو انہوں نے جو جن کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا کہ 26 نومبر کو ہمارے جو کارکن رہا ہوئے تھے، اگر ان کو رہا کر دیا جائے تو میں شفٹ ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے کل ہی بہت سے تقریباً 70 کے قریب ایسے لوگ جو مختلف جیلوں میں بند تھے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے، اسلام آباد سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا. 70 ایسے پی ٹی آئی کے ورکر جو 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے تھے انہیں رہا کر دیا گیا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ کو کہ بھائی عمل درآمد کیسے شروع ہو گیا ہے، اچانک عدالتیں اتنی بڑے بڑے فیصلے کرنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ایک اور سوال کیا گیا کہ خان صاحب کیا آپ کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ بھائی آپ باہر چلے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو میں نے چھوڑ دی تھی، لیکن مجھے ایک اور پیشکش بھی کی گئی تھی. وہ یہ تھی کہ آپ اڈیالہ شفٹ ہو جائیں، وہ میں نے مان لی ہے، لیکن ایک ایسا سوال بھی خان صاحب سے کیا گیا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ آپ کو اب یہ ڈیل کی پیشکش بھی کی گئی ہے کہ آپ کو اڈیالہ سے باہر بھیج دیتے ہیں اور آپ ایسا کریں کہ 5 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. خان صاحب نے قطن کو بڑک نہیں ماری، خان صاحب نے قطن کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی ہیرو بننے والی. انہوں نے کہا جی ایسی مجھے کوئی آفر نہیں کی گئی. انہوں نے کہا جی سارے یوٹیوب چینل بھرے ہوئے ہیں کہ آپ کو پیشکش کی گئی، آپ نے مسترد کر دی. انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے جو 2 پیشکش ہوئی تھی وہ میں مان رہا ہوں، دونوں آفرز تھیں. ایک یہ تھا کہ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، میں نے کہا نہیں ہو سکتا یہ. دوسری یہ ہے کہ اڈیالہ چلے جائیں، اڈیالہ سے جو ہے وہ بنی گالہ چلے جائیں، ہوئی. تیسرا یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ آپ 5 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ کسی نے یہ بات کی ہی نہیں. تو اس لیے میں خان صاحب کو اس کا کریڈٹ بھی دیتا ہوں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے بھی یہ بات کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو اب بات ہو رہی ہے خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کرنے والی، یہ بات چیت بیسیکلی 25 نومبر کو ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا. 25 نومبر سے پہلے تک بات چیت یہاں پہنچ چکی تھی. آپ جانتے ہیں کہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کا یہاں لانگ مارچ پہنچنا تھا. 25 نومبر کی رات کو خان صاحب کی جیل کا دروازہ رات 12 بجے کھولا گیا تھا، اور اس وقت یہ ساری چیزیں قریب پہنچ چکی تھی. لیکن جو انسیڈنٹ 26 نومبر کو ہوا اور اس کے بعد پھر ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جواب آ گیا کہ بھائی دروازے بند. حکومت نے بھی بڑا اوپر جا کے بولنا شروع کر دیا. لیکن اس سے پہلے خان صاحب کو وہاں سے نکالنے سے پہلے جو پی ٹی آئی نے قربانی دی ہے، جو پی ٹی آئی نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر 2 اتنے بڑے کام کیے ہیں، جن کے بدلے میں جیسے کاموں کے بدلے میں مسلم لیگ اب حکومت میں ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ 2 پرابلمز تھیں، ایک عدالتوں کا اور اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آئی، اور صاف تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا. اور انہوں نے اتنے معاملات ٹیک اپ کیے ہوئے تھے کہ لگتا یہ تھا کہ اب یہ حکومت آج گئی اور کل گئی، کیونکہ وہ جو فیصلے کر چکے تھے ان پر صرف عمل درآمد ہو جاتا تو اس حکومت کا اپنی اکثریت برقرار رکھنا بھی امپاسبل تھا. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں پارلیمنٹ کی پریس گیلری میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے سینٹ میں پیش ہوئی. میں سینٹ کی پریس گیلری میں تھا، جب قومی اسمبلی کی پریس گیلری میں پیش ہوئی تو اس وقت بھی موجود تھا. تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے در پردہ حمایت کر کے یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی ہے، کیونکہ اس دن سینٹ میں انہوں نے ٹوٹل 4 لوگ بھیجے تھے اور قومی اسمبلی میں ٹوٹل 10 لوگ، تاکہ زیادہ شور شرابہ نہ ہو. اور پھر اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا میں ریفرنس دے چکا ہوں کہ میرے دوست ہیں، بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، مظہر عباس صاحب، انہوں نے بتایا کہ میں نے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی خان صاحب سے بات چیت کر کے آئی میرے پاس، تو میرے ساتھ جو ان کی بات ہوئی کہ بھائی اب کیا کریں، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ پی ٹی آئی نے اب ٹف سٹینڈ نہیں لینا، تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بائیکاٹ کر جانا یا واک آؤٹ کر جائیں گے۔ تو یہ تو اندر کی کہانی آپ مولانا فضل الرحمان کی زبانی سن چکے ہیں۔ تو بہرحال وہ ایک اتنا بڑا کام تھا کہ یہ ایسا کام کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پھر کیا کیا برات حاصل کی تھی۔ اور دوسرا کام تھا جب آرمی چیف کی مدت کی میعاد بڑھانے والی بات تھی، اور اسی طرح کے مرحلے پہ جب جنرل قمر جاوید بھائیو صاحب کی ایکسٹینشن کی بات تھی، تو وہ معاملہ تھا جب مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی یہ دونوں کاموں میں سپورٹ کر چکی ہے۔ جس دن تینوں سروسز چیفز کی میعاد مدت ملازمت کی میعاد میں توسیع کا لاء بنا قومی اسمبلی اور سینٹ میں، ظاہر اس کی منظوری ہونی تھی، تو موقع ملنے کے باوجود پی ٹی آئی نے تقریر نہیں کی تھی۔ پارلیمنٹ میں خطاب کر سکتے تھے لیکن وہاں پوزیشن لینا ضروری تھا، کہ مخالفت کرتے تو وہ سی بی ایم ختم ہو جاتے۔ تو اس لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے اس کے طور پر پی ٹی آئی یہ دو بڑے کام کر چکی تھی۔ 25 نومبر سے پہلے خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ مجھے بہت کچھ مل جانا چاہیے تھا اس کے جواب میں پی ٹی آئی کو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے معاملات آگے ہوتے ہیں۔ لیکن 25 نومبر کو معاملہ بریک ہوا، اور آج خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ انہیں دو جو پیشکشیں ہو چکی ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب وہ مرحلہ قریب ہے کہ جب خان صاحب بہت جلد آپ کو اڈیالہ سے بنی گالہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس حوالے سے جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ملزمان تھے، مجرمان تھے، ان کو حوالے سے آپ کو پتہ ہے ان کو معافی مل چکی۔ آج 26 نومبر کے بہت سے لوگ جو ہے وہ رہا ہو چکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات پر عمل درآمد شروع ہے۔ لیکن یہ معاملات ڈسکس کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ ہر بندہ پوچھ رہا ہے کہ یار قومی اسمبلی میں جو مشترکہ اعلامیہ آیا اس میں تو کوئی فیصلہ نہیں تھا، ابھی یہ تھا کہ ایک مشترکہ اعلامیہ تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو جو خان صاحب بات چیت کر رہے ہیں وہ کس سے کر رہے ہیں پھر؟ کیونکہ صحافیوں نے جب ان سے یہ سوال کیا خان صاحب سے کہ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ پیشکش کرنے کے لیے کون صاحب آئے تھے، تو خان صاحب نے کہا کہ میں نام نہیں بتاؤں گا۔ تو خان صاحب نے رپورٹر کو یہ تو انڈائریکٹلی بتا دیا کہ اب مذاکرات میرے خود ہو رہے ہیں، اور قومی اسمبلی کے مذاکرات اس لیے ہیں کہ بھائی لوگوں کو بھی تو پتہ ہو نا کہ بھائی یہ فیصلے کہاں پہ ہوئے ہیں۔ لیکن میرا سورس یہ بتا رہا ہے کہ اب خان صاحب خود رابطے میں ہیں، بڑے کام جتنے ہو رہے ہیں وہ کمیٹی جائے گی، اب بھی بات چیت کرنے جائے گی، لیکن خان صاحب ڈائریکٹ سورس سے بات کر کے کنفرم کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا ویسے، اور دوسرا کام کیسے ہوگا۔ اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مذاکرات کہاں پہ ہو رہے ہیں اور بڑے فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ہمارے کرم ایجنسی میں آپ نے دیکھا کہ قیامت برپا تھی، قتل و غارت تو ہو ہی رہی تھی، لوگوں کے راستے تو بند تھے۔ اب یہ تھا کہ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی تھی، جہاں روٹی 1000 روپے کی ہو، انڈا 500 روپے کا ہو تو کون کھا سکتا تھا، روزگار ویسے نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قومی ایکشن پلان کی پیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے اپنے طور پہ وہاں اپیکس کمیٹی کا اجلاس کیا، اس میں فیصلے ہوئے۔ لیکن میں اس معاملے میں اگر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، کہ جب پی ٹی آئی اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں تھے، اس وقت فیصل کریم کنڈی نے پہلا پتھر پھینکا۔ انہوں نے اے پی سی بلا لی، انہوں نے لوگوں سے منت سماجت کر کے انہیں بلایا کہ بھائی آ جاؤ، یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی خیبر پختونخوا کے شہری ہیں۔ تو انہوں نے جو بات شروع کی، آج اس حوالے سے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور ان فیصلوں میں یہ ہے کہ وہاں پر تمام بینکرز جو ہیں 1 ماہ کے اندر ختم کیے جائیں گے، اور تمام لوگوں سے جو ناجائز اسلحہ ہے وہ واپس لیا جائے گا، اور کسی کو اب چندہ جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو جانتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے عبادات کے مراکز میں، مساجد ہو یا امام بارگاہ ہو، اور ملک میں بھر سے یہ پھر چندہ جمع کرتے ہیں، لیکن اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق وہاں ریگولر امن جرگے کا اجلاس ہونا چاہیے، اور میری کے پی کے وزیر اعلیٰ اور گورنر سے یہ درخواست ہوگی کہ باقی معاملات چلتے رہیں گے، اس معاملے میں آپ دونوں مل کر اگر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، دونوں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے اس میں پیر پارٹی کی اوپینین بھی آ جائے گی، پی ٹی آئی کے بھی اور پی ٹی آئی کی بھی آ جائے گی، اور اس صوبے کے سب سے جلتے ہوئے مرکز یعنی قرم ایجنسی کو دیر پا امن کا گہوارہ بنایا جا سکے گا۔ دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔